تقسیم ہند سے قبل حیدرآباد ایک نہایت خوبصورت شہر تھا اور اس کی سڑکیں روز گلاب کے عرق سے نہلائی جاتی تھیں۔ بعد از برطانوی راج یہ اپنی پہچان کھوتا رہا اور اب اس کی تاریخی عمارات کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیدرآباد پاکستان کے صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ 1935 تک سندھ کا دارالخلافہ تھا اور اب ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے۔ حیدرآباد آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے۔ سیاسی اعتبار سے حیدرآباد کو ایک اہم مقام حاصل ہے کیونکہ یہ شہری اور دیہاتی سندھ کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی ہے اور اس شہر کی ثقافت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد دنیا کی سب سے بڑی چوڑیوں کی صنعت گاہ ہے۔ یہ شہر پاکستان کے کچھ اہم ترین تاریخی اور ثقافتی عناصر کے پاس واقع ہے۔ تقریباً 110 کلومیٹر کی دوری پر آمری ہے جہاں ہڑپہ کی ثقافت سے بھی قبل ایک قدیم تہذیب کی دریافت کی گئی ہے۔ جہاں پہ یہ شہر اپنی تہذیب و تمدن کے لیے جانا جاتا ہے، وہاں اس کی میڈیکل اور تعلیمی ادارے بھی بہت جانے مانے ہیں۔ حیدرآباد میں تقسیم ہند کے بعد بنائی گئی سب سے پہلی یونیورسٹی کا قیام ہے۔ اپنی موجودہ شکل میں اس شہر کی بنیاد میاں غلام شاہ کلوڑوں نے 1768 میں رکھی تھی۔ اس سے قبل یہ شہر مچھیروں کی ایک بستی تھی جس کا نام نہرون کوٹ تھا۔ تقسیم ہند سے قبل حیدرآباد ایک نہایت خوبصورت شہر تھا اور اس کی سڑکیں روز گلاب کے عرق سے نہلائی جاتی تھیں۔ بعد ازاں برطانوی راج یہ اپنی پہچان کھوتا رہا اور اب اس کی تاریخی عمارات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ حیدرآباد پاکستان کا 8واں بڑا شہر اور سندھ کا دوسرا بڑا اہم شہر ہے جو کہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہے۔ اندرون حیدرآباد اصل میں حیدرآباد کے پرانے کلچر اور اصل شناخت کا نام ہے جس کی خوبصورت اور تاریخی عمارتیں، کھانے پینے کی مشہور اشیاء جیسے کہ حاجی ربڑی، شبیر بریانی، بمبئی بیکری کا کیک، ٹاور مارکیٹ کا حلوہ پوری، گلاب پان ہاؤس، جدہ چاٹ، پھول گلی کی چائے، حیدرآباد کی مشہور سواری فور سیٹر اور چوڑیاں جو کہ اس شہر کی پہچان بھی ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں حیدرآباد شہر کا اندرونی منظر جو کہ بڑا ہی خوبصورت، منفرد اور مکمل طور پر ثقافتی رنگوں کا عکس ہے۔ تاریخی طور پر حیدرآباد شہر کی ایک الگ اور منفرد حیثیت ہے۔ کلوڑوں اور ٹالپوروں میروں کے دور میں سندھ کا دارالحکومت رہا ہے۔ علمی، ادبی اور سیاسی ہلچل کے لحاظ سے بھی حیدرآباد کا اہم مقام ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں ہندو خاصی تعداد میں آباد تھے جو کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان منتقل کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے ایک انمول خزانہ چھوڑا۔ وہ خزانہ تھا حیدرآباد کی خوبصورت اور آرٹ سے بھرپور دلکش عمارتوں کا۔ ایسی لاتعداد عمارتیں حیدرآباد میں اب بھی اصل شکل میں موجود ہیں جو کہ پرانے، خوبصورت، ترقی یافتہ اور پرسکون حیدرآباد کا عکس دکھاتی ہیں۔ زیادہ تر یہ عمارتیں شہر کے اندرون میں واقع ہیں۔ حیدر چوک، ہیرآباد، صدر اور ٹاور مارکیٹ کا علاقہ اب بھی ان خوبصورت عمارتوں کے سائے میں ہے۔ ان عمارتوں میں مکھی ہاؤس، سندھ یونیورسٹی، اولڈ کیمپس کی عمارت، سٹی گیٹ، ٹاور مارکیٹ، حیدر چوک پر واقع تاریخی عمارتیں اور ایسی بہت ساری عمارتیں جو کہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئی ہیں جن سے شہر حیدرآباد کی تاریخی حیثیت جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کی تاریخی شاہی بازار جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بازار بھی ہے، 2 کلومیٹر رقبے پر محیط تنگ گلیوں میں پھیلی ہوئی یہ بازار پکا قلعہ سے شروع ہو کر ٹاور مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔
اس بازار میں سارا دن لوگوں کا ایک جمع غفیر لگا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پکے قلعے کا ذکر بھی لازمی ہے۔ یہ قلعہ 1768 میں میاں غلام شاہ کلوڑوں نے تعمیر کروایا، جو کہ فن تعمیر کا نادر شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد سندھ کے حکمراں خاندانوں کے مقبرے بھی تاریخی حیثیت کے حامل ہیں، جن میں ٹالپرو میروں کے قبے اور میاں غلام شاہ کلوڑوں کا مقبرہ ہے، جو کہ خوبصورت تعمیر کا اعلیٰ مثال ہے۔ اندرون حیدرآباد صدر، حیدر چوک، ہیرآباد، ٹاور مارکیٹ کا علاقہ، مرزا پاڑہ، پکا قلعہ اور شاہی بازار کی تنگ لیکن پرانی اور خوبصورت گلیوں پر مشتمل ہے، جن کی مشابہت لاہور سے ملتی جلتی ہے۔ اس شہر کا پرانا دور بے حد حسین اور جدید طرز پر بنے فن تعمیرات کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اندرون حیدرآباد کا منظر ہی الگ ہے، جو کہ خوبصورت، پرکشش اور تاریخی ہے، لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور بڑی تعداد میں نقل مکانی کر کے آنے والوں نے اس شہر کا اصل نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ اس قدیم شہر کی خوبصورتی پرانی عمارتوں کو آہستہ آہستہ منہدم کیا جا رہا ہے، بجائے ان کو قومی ورثہ قرار دے کر حفاظت کی جائے، بے رحمی سے کمرشلائز کیا جا رہا ہے۔ گلیوں، سڑکوں پر ناجائز تجاوزات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں حیدرآباد اپنی اصل خوبصورتی اور شناخت کھوتا چلا جا رہا ہے۔ سول سوسائٹی، میڈیا اور حکومت کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ حیدرآباد کی تاریخی حیثیت کو کس طرح بچانا ہے۔ اگر کراچی میں پرانی عمارتوں کو تاریخی ورثہ قرار دیا جا سکتا ہے تو حیدرآباد میں کیوں نہیں؟ تاریخی عمارتیں ہماری ثقافت، فن تعمیر کا شاہکار ہیں، اور ان کو اصل حالت میں بحال کرانے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی تاریخ اور ثقافت اور فن تعمیرات سے ہوتی ہے۔ اندرون حیدرآباد کی اصل خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہئیں، تاکہ اپنے قومی ورثے کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔